یہ جو جارج برنارڈ شاہ ہے، مغربی دنیا میں اس کے مقولوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے اقوال پہ بڑی ریسرچ کی گئی اور لوگ یہ مغربی دنیا اس کو مفکر کا درجہ دیتی ہے۔ اس نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ آج اس نے کہا میرا دعویٰ ہے اور میرا یقین ہے کہ آج اگر دنیا کی قیادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے غلام کے ہاتھ میں دے دو جو قرآن پڑھا ہوا ہو، تو انہوں نے کہا میں دعوے سے کہہ سکتا کہ وہ محمد عربی کا غلام جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی قیادت پکڑا دو تو وہ دنیا کو تمام مسائل سے اور بحرانوں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ یہ اس کا اعتراف اور تاریخی اعتراف۔ ایک مستشرق کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کو میں نے پڑھنا شروع کیا، چلو اس میں سے وہ خامیاں نکالیں۔ تو انہوں نے کہا جس وقت میں اس قرآن پاک کی اس آیت پر پہنچا نا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ پہلے حکم دیا گیا کہ پڑھو نماز، پھر حکم دیا گیا زکات دو، پھر آگے کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہتے ہیں میں تجربہ کرنے کے لیے نا کہ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا، اس میں آخر کیا چیز ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ کہتا ہے اس کا تجربہ میں نے کیا، میں مسجد میں چلا گیا تو میں مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا، تو جب وہ رکوع کر رہے تھے میں ان کے ساتھ رکوع کر رہا تھا۔ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، میرے دل میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خاص چیز ہے جو داخل ہو رہی ہے اور ایک رحمت ہے جس نے مجھے گھیر لیا ہے۔ وہاں سے نکلا تو میں اندر سے تیار ہو چکا تھا کہ بس اب پچھلی زندگی بدلوں گا اور آج کے بعد جو محمد عربی کا دین ہے اس کو قبول کر لوں گا۔ تو مجھے آپ بتائیں جس وقت ضد کی پٹی ہٹتی ہے، ڈھٹائی کی پٹی ہٹتی ہے اور اناد اور دشمنی کی پٹی آنکھوں سے ہٹتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، حقیقت کو دیکھتی ہے، تو جس وقت ایک صحیح فکر رکھنے والا اور صحیح اور سلامت عقل والا انسان جو دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، دشمنی میں ڈوبا ہوا نہ ہو، وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر کو جھنجھوڑتا ہے، وہ بندے کدھر جا رہا ہے، ادھر آ، میں قرآن تیرے اندر کو تبدیل کر سکتا ہوں اور تجھے مصطفیٰ کریم کی دہلیز پہ لے کر جا سکتا ہوں۔ اس وقت انسان ڈھٹائی کی پٹیاں کھول کے دیکھتا ہے، یہی وجہ ہے قرآن نے آگے زبردست بات کا، قرآن نے کہا یہ دل وہی کثیر ہے ویہدی وہی کثیر ہے، وہ تیرے اس قرآن کو پڑھ کے اور گمراہ ہوتے ہیں اور وہ تیرے ایسے بھی ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو ان کے سینے میں اترتی جاتی ہے اور وہ اللہ کے قریب آنے لگ جاتے ہیں، قرب خداوندی کے جلوے اپنی نگاہوں سے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میں حال ہی میں قبلہ شاہ صاحب استاد محترم مفکر اسلام علامہ پیر سید حسین شاہ صاحب کے محراب کے جو دروس اور لیکچرز ہو رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی وہ جا رہے ہیں، dalilerah.info ویب سائٹ ہے ہماری، اس ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر روپیہ جانسن جو آپ مسلمان ہو چکی ہیں، وہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی سربراہ تھی عیسائی، تو اس نے ایک عنوان پہ اس کو ایک لیکچر چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں، جرائم کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں اور جرائم اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس پر قبلہ شاہ صاحب کے لیکچر میں سے اس نے اس عنوان پر ایک لیکچر سنا اور نمبر 2 اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جتنے مسلم اسکالرز ہیں ان کو سنوں اور ان میں سے جو بہت ابھر رہے ہیں اور جن کی فکر کو مانا جا رہا ہے، جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، ان کو سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو امریکی لابی اور اسرائیل لابی اور بہت ساری لابیز جو ہیں وہ مسلمانوں کو اور قرآن کی آواز کو جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس میں ایک پلاننگ ان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ابھرنے والے لوگ ہیں، جو سچے دل سے قرآن پر کام کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پر بولنے والے لوگ ہیں، جو قرآن کی فکر کو سمجھتے ہیں، ان کو مروا دیا جائے یا انہیں خرید لیا جائے یا انہیں مروا دیا جائے۔ تو اس پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ سنو لوگوں کو۔ اس نے اس نیت سے شاہ صاحب کو سنا، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، اس نے سنا تھا کس نیت سے، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور بھر دیا، اس نے شاہ صاحب کو میل کر دی، dalilerah.info کی ویب سائٹ پر میل کر دی اس نے کہ سنا تو اس نظریے سے تھا کہ خامیاں تلاش کروں گی لیکن کیا کروں۔ اے علامہ سید حسین شاہ صاحب، جو میں نے آپ کی تقریر سنتی گئی میرا دل چاہتا گیا کہ اور سنوں اور سنوں اور سنوں۔ میں نے آپ کے سارے لیکچر سنے اور میں آج پکی مسلمان بن گئی، میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے اور میرا اسلام
شاہی نے اس کا اسلامی نام بھی رکھ دیا. تو جناب جس وقت ضد کی پٹیاں ہٹتی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایک اور کرنے لگا ہوں، میں ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہوں، میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت آسمانی چیز ہے، آسمان سے آتی ہے. اب آتی کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آتی اس کے پاس ہے جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں گستاخ نہ ہو، جو میرے محبوب کا گستاخ نہ ہو، میرے محبوب کے کمالات اور ان کی عظمتوں کو ماننے والا ہو. لیکن اگر ایمان کے نور سے محروم ہوا تو میں اپنے محبوب کے عظمتوں کے اعتراف کی وجہ سے آسمان سے اس کے لیے ہدایت کا نور نازل کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کلمہ طیبہ پڑھنا صرف یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں، ہدایت کسی اور چیز کا نام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ادھر دیکھو، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ادا کر کے وہ جناب کافروں کے ایجنڈے پہ عمل کرے، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کا حصہ بنے اور ان کے نظام کو قوت دے اور آقا کے چاہنے والوں کو مروائے اور آقا کے نظام کو کمزور کرے، پڑھے کلمہ اور اندر سے ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا نام نہیں، ہدایت صرف سجدے دے لینے کا نام نہیں ہے، ہدایت نام ہے اس چیز کا. اگر ہدایت کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آواز اٹھائی اور ندا کی کہ لوگوں آج کے بعد شراب حرام، جس کے پاس ہے وہ ضائع کر دے. تو مسجد نبوی میں تھوڑے سے لوگ تھے، تو پتہ ہے ان تھوڑے سے لوگوں نے گلیوں میں نکلے وہ، اور گلیوں میں نکل کر کے انہوں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا شراب حرام ہو گئی. آقا نے کہہ دیا شراب حرام ہو گئی، آقا نے کہہ دیا شراب حرام ہو گئی. جس کو حکم پہنچتا گیا، میرے تاریخ میں پڑھا، آپ پڑھیں کہ جس کو حکم پہنچتا جاتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی مٹکے توڑ دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک ہے دین کسی کو دکھا کر کے عمل کرنا، ایک ہے کسی کو دکھا کر کسی سے تعریف کروانے کے لیے نمازیں پڑھنا، اور ایک ہے میرے مولا تو دیکھ رہنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تیرے دین پہ عمل کرنے لگا ہوں. یہ ہدایت یہ آسمان سے آتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی مشاہدہ کرے نہ کرے، کسی کی نظر پڑے نہ پڑے، میرے مولا میں تجھے تو دکھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. ان اللہ لا یستحیی، اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میں خدا ہو کے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تم کیوں پرواہ کرتے ہو؟ کوئی تمہارے دین پہ عمل کو دیکھ کر خوش ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرو، کوئی ناراض ہو اس کی بھی پرواہ نہ کیا کرو، نہ ڈرو نہ لالچی بنو. وما یضل به الا الفاسقین. آگے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ فاسق وہی جن کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. یہ فاسق یہ کون ہے؟ یہ وہ فاسق ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ پکا کیا، پختہ کیا، پھر اس کو توڑ دیا. مفسرین نے لکھا کہ یہ پختہ وعدہ انہوں نے کیا کیا تھا اللہ سے. اصل میں ہر نبی کو اللہ نے حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی امتوں کو یہ کہو گے اور اپنی امتوں سے وعدے لو گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر پیدا ہو اور ان کے زمانے میں تم ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے. تو ہر امت نے اپنے نبی سے وعدے کیے ہوئے تھے، یہودیوں نے بھی کیے تھے، عیسائیوں نے بھی کیے تھے، اور یہاں تک کہ جس وقت تک حضور علیہ السلام پیدا نہ ہوئے تھے، یثرب کی زمین پر یہ اپنے مخالف قبیلوں کے خلاف جب لڑائیاں ہوتی تو پتہ ہے یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، اللہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے انہیں فتح عطا فرما دے. اور یہ خود لوگوں کو بتاتے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا یہ ہے فاسق کہ یہ باہر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، یہ اپنے فائدوں کے لیے بک بھی جاتے ہیں، یہ اپنے فائدوں کے لیے بتوں کو معبود بھی مان لیتے ہیں. ان کے فائدے ان کو نظر آئے تو یہ دین کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، اور اگر فائدہ نظر آ جائے تو صفوں میں شامل ہو کے منافق بن کے نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ فاسق ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے قرآن پڑھنے والوں، اور ان کو دوست نہیں بنانا. المیہ ہے، قرآن نے جن کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیا اور کہا کہ ان سے دور دور رہنا ہے. مسلمان آج کا انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان سے اپنے مسائل کے حل مانگ رہا ہے.
ان سے اپنے مسائل کے حل مانگ رہا ہے، ان کے سامنے کشکول طلب اس نے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ اس کے مسائل حل کر دیں گے۔ میر کیا سادہ ہے، لوگ بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے بیمار ہوئے، جنہوں نے دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے، آج ہم انہیں کو کہتے ہیں جی آپ آئیں، امن قائم کرنے کے طریقے آپ ہمیں بتائیں۔ یہ لوگ امن قائم کرنے کے طریقے کیا بتائیں گے؟ حسد میں ڈوبے ہوئے امن قائم کرنے کے طریقے ہم مسلمانوں کو کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کرم فرمایا، اپنے محبوب کو جو قرآن عطا کر دیا، بحمدہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں کائنات کی ہر شے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور رجوع کرو قرآن کی طرف۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا میں علی کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ قرآن کے اندر سے تلاش کر لیا کرتا ہوں، میں تو وہ ہوں۔ اور ایک دفعہ یہ ابن زباری نامی ایک یہودی، اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تمہارے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جو بت پرست ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور بت پرست جن کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے جی! حالانکہ صرف بتوں کی پوجا تو نہیں کی جاتی، ہم عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے دوزخ میں تمہارے مطابق؟ ادھر سے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمتوں والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس پروپیگنڈے کی اطلاع دی گئی تو آقا نے اس کو بلا لیا سارے لوگوں کے سامنے۔ آقا نے فرمایا اے اور ضد میں ڈوبے ہوئے، اوے حاسد انسان، حسد اور ضد میں تو اپنی قوم کی زبان بھی بھول گیا ہے، اور تو حسد اور ضد میں اپنی قوم کی زبان کی گرامر بھی بھول گیا۔ اے ابن زبری، تو جانتا نہیں کہ عربی گرامر کے مطابق جو ماں ہے، ماں، یہ تو غیر ذوی قبول، جن چیزوں میں عقل نہیں، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بھیا قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ وما تعبدون، کہ جن غیر ذوی قبول یعنی جن چیزوں میں عقل نہیں ان کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں سڑے گی۔ اس موقع پر اس نے سر جھکایا تو آقا نے فرمایا ضد کی پٹی ہٹا کر دیکھو تمہیں قرآن میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔